جی میں حافظ ارشاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. ایک دو سوال پوچھنے تھے میں نے. جی فرمائیں. یہ ڈاکٹر حماد صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی میں سن رہا ہوں, آپ حکم فرمائیں شیخ. اہلا وسہلا. جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو احرام کے بغیر نیچے جانے پر پابندی ہے, صرف احرام پہن کر بندہ جا سکتا ہے. تو عمرے کے بعد طواف کی نیت سے میں احرام باندھ کے نیچے مطاف میں جا کر طواف کر سکتا ہوں؟ جی دوسرا سوال بتائیے کوئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر ہے, کے ساتھ 27 لاکھ. اب رش زیادہ ہوتا ہے تو اگر پیچھے جگہ مل جائے تو کیا ثواب میں کمی بیشی تو نہیں واقع ہوگی؟ جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ جی آپ کے سوال. ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں جو پہلا سوال ہے ان کا کہ طواف نیچے کرنے کے لیے آپ چادریں باندھ کے جا سکتے ہیں, تو اگرچہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ یہ کرتے بھی ہیں, اور بعض علماء کا خیال بھی ہے کہ یہ کر لینا چاہیے کہ آپ نے اگر نیچے مطاف میں جانا ہے تو اس کے لیے چادریں باندھ لیں, لیکن میرے خیال میں یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ اگر تو واقعتاً احرام باندھ کے آ رہے ہیں تو پھر آپ چادریں باندھ کے نیچے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تو ایک نفل عبادت کرنے کے لیے آپ ایک جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں کہ آپ ظاہری طور پر ان کو یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ حالت احرام میں ہیں, حالانکہ آپ حالت احرام میں نہیں ہیں. لہٰذا یہ ایک غلط بیانی ہے, اور غلط بیانی جو ہے وہ کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے آپ اتنا بڑا ایک گناہ کر رہے ہیں, جو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اس طرح کا ہیلا کرنا اور نفل یعنی صرف طواف کے لیے آپ طواف نہ کریں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وہ دلیل یا عذر لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک غیر شرعی پابندی لگا دی ہے. دیکھیں شرعی کوئی پابندی لگائے یا غیر شرعی, یہ انتظامی پابندی. ٹھیک ہے, جو انتظامی پابندیاں ہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے بہرحال اگر سارے لوگ نیچے طواف کریں گے تو اس سے بھیڑ تو اٹھتی ہے, رش تو ہوتا ہے, تو رش کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ اب ہم چادریں باندھ کے ہم ویسے چلے جاتے ہیں, تو یہ کوئی چلا جاتا ہے, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. میں اس کو بالکل ہرگز درست نہیں سمجھتا. سچ بولنا فرض ہے اور طواف کرنا نفل ہے. تو آپ ایک فرض کی کاسٹ پر ایک نفل کرتے ہیں جا کے ادا, تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھو عمرہ تو جب آپ نے کرنا ہے عمرہ کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت شوق ہے نیچے جانے کا, آپ چلے جائیں حالت وہاں میقات پہ جائیں, میقات سے آپ دوبارہ سے احرام باندھ کے آ جائیں. اور اگر آپ اس کے علاوہ نفل طواف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اوپر چلے جائیں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی وضاحت کر دیں کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر وہ ہمیں روک لیں, پوچھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, تو ہم واپس آ جاتے ہیں, اور اگر وہ نہ پوچھیں تو ہم اسی لباس میں جا کے. ڈاکٹر صاحب ایک آدمی ظاہری طور پر لباس ایسا پہن کے جاتا ہے کہ جو ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانہ شبہات اختیار کرنے والی عورت اور زنانہ شبہات اختیار کرنے والے مرد کے اوپر لعنت فرمائی. جی ٹھیک. اور وہ اس لیے فرمائی ہے کہ لوگ اس سے دھوکے میں آتے ہیں. ظاہر ہے وہ بتاتا تھوڑی پھرتا ہے کہ میں عورت ہوں کہ مرد ہوں. لوگوں نے شبہات دیکھنی ہے, اور شبہات یہ کہے کہ میں مردانہ, عورت کہے کہ میں مردانہ کپڑے پہن لیتی ہوں, کوئی پوچھے گا تو میں بتا دوں گی کہ میں عورت نہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اگر وہ چادریں باندھ کے جا رہا ہے تو یہ obvious ہے کہ یہ لوگوں کو شو کر کے جا رہا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں تو درست نہیں ہے. بعض علماء اس کو, میں نے پہلے عرض کیا, بعض علماء اس کو درست قرار دیتے ہیں, جواز کے قائل ہیں. لہٰذا اگر آپ کو ان کے فتوے پہ اعتماد ہو آپ ضرور کریں, لیکن میرا رجحان یہ بالکل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے نفلی طواف کرنا ہے تو اوپر جا کے کر لے, اور اگر وہ کر سکتا ہے تو نفلی طواف یہ ہے, وگرنہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے وہاں, جو بھی کر لے. اگر نہیں کر سکتا لمبا طواف. اچھا دوسری بات, دوسرا سوال, دوسرا کیا تھا؟ کہیں پیچھے جگہ ملتی ہے یا سڑک پہ جگہ ملتی ہے؟ انشاءاللہ حدود حرم میں جہاں کہیں جگہ ملتی ہے, بہت ساری اس کے اوپر بحث ہے, لمبی بحث ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے صرف مسجد حرام میں لاکھ کا ثواب ملتا ہے, بعض کا خیال ہے حدود حرم میں ثواب لاکھ کا ملتا ہے. تو اس میں کافی سارے دلائل موجود ہیں کہ انشاءاللہ حدود حرم میں ثواب. یہ جو جماعت کے ساتھ 27 لاکھ لوگ بنائے پھرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر اکیلے پڑھیں تو ان کا خیال ہے اکیلے پڑھنے سے 1 لاکھ ہے, اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 مرتبہ جو اضافہ ملتا تو 27 لاکھ بن جاتی. ڈاکٹر صاحب کیلکولیشن تو اللہ کے فرشتوں نے کرنی ہے, لیکن جو کیلکولیشن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ اس مسجد کی فضیلت 1 لاکھ ہے, تو 1 لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی. وہ چاہے 1 رکعت ہے, چاہے انفرادی ہے, چاہے اجتماعی ہے. جماعت کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 درجے فرمائی ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ 27 تو ہر مسجد میں ہے, ہر مسجد میں ہے, وہ 27 کا ثواب تو ہر مسجد میں ہے جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ. تو ٹھیک جب آپ وہاں گئے تو 1 لاکھ کا ایڈ ہوا نا, ہاں تو وہ 27 پلس ملٹیپلائڈ بائی 1 لاکھ ہوگا. ٹھیک تو اگر ہے. 27 لاکھ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کوئی حرج اس نہیں, حساب سے. بالکل کیوں ڈاکٹر صاحب اس پر ہاں جی. آپ کا بھی دیکھیں ہر چیز یہ ہے, قرآن مجید کا لفظ پڑھیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہے, ہاں. نفل ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے. سبحان اللہ.